السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ حسن اللہ یاری کے خاص آپریٹر جعفر کاظمی لعین خبیث متا کی پیداوار نے اپنے بدبودار چینل کے کمیونٹی میں لگائی ہے۔ اس دن بھی اس خبیث نے میری ایک بہت پرانی گردش جو مجھ پہ اٹیک ہوا تھا 2017 میں، اور میں پولیس اسٹیشن میں بیٹھا تھا، وہ اور چند ایف آئی آر کی کاپیز لگا کر مناظرے کا ماحول خراب کرنا چاہا، لیکن اس موقع پر بابا صاحب نے اچھا رول ادا کیا اور اس کو ٹوکا کہ یہ غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ بابا جو ہے وہ مناظرے کے معاملے میں مخلص ہے۔ اچھا، اب بابا کی ہدایت کرنے کے بعد بھی، تنبیہ کرنے کے بعد بھی اس خبیث نے یہ فوٹو لگائی ہے۔ میں سمجھ نہیں رہا ہوں اس کے لگانے سے ہونا جانا کیا ہے۔ چیلنج ہم نے تمہارے ابا کو دیا، اس نے قبول کیا، ہم نے شرائط لکھ دی ہے، ٹھیک ہے، اور 20 تاریخ تک اس کو جواب دینا تھا، تو ابھی تک اس کا جواب آیا نہیں۔ لیکن بابا نے ہمبل ریکویسٹ کی ہے، اعلیٰ درجے کی گزارش کی ہے کہ آپ ٹیبل ٹاک کے ذریعے یہ شرائط کے معاملے کو حل کر لیں تاکہ مناظرہ ہو۔ چلیے، میں صرف بابا کی بات کو مان کر، حالانکہ بابا جو ہے وہ ان کے آدمی ہے، اللہ یاری کے ماڈریٹر ہے، جس کو عربی میں ناظم کہتے ہیں، یعنی نظم و نسق کو برقرار رکھنے والا، وقت کی تحدید اور پابندی کرانے والا، دونوں کو شائستگی اور شستگی کے ساتھ بات کرنے کی ہدایت کرنے والا، اس کو کہتے ہیں عربی میں ناظم، اور غالباً انگلش میں ماڈریٹر کہتے ہیں۔ بہرحال، اب اس نے یہ فوٹو بابا کی تنبیہ کے بعد کیوں لگائی؟ بابا صاحب جب ان کے آدمی ہے تو ان کا کام ہے نا اس خبیث کو ٹوکنا۔ اب رہا مطلب یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو، کلیم حنفی تصویر کو حرام بھی کہتا ہے، ویڈیو کو حرام بھی کہتا ہے، اور پھر تصویریں کھنچواتا ہے۔ میں آپ کو صاف بات بتا دوں اور سب کے لیے بتاتا ہوں کہ میں نے جب سے آنکھ کھولی آج تک، اور جب سے مجھے شریعت مطہرہ کا علم ہوا، میں نے تصویر کو ہمیشہ حرام جانا ہے۔ ہاں، کچھ جگہ میں نے سیلفی لی ہے، بے شک لی ہے، اپنی تصویریں بھی شیئر کی ہے، بے شک کی ہے، لیکن اسے ناجائز و حرام سمجھ کر ہی یہ کام کیا میں نے، کبھی معاذ اللہ اس کو جائز نہیں کہا۔ سینکڑوں مسلمان ہیں نماز نہیں پڑھتے، کیا وہ نماز کو چھوڑنے کو جائز سمجھتے ہیں؟ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ جو نماز چھوڑنے کو جائز سمجھیں گا وہ کافر ہے، سمجھے، چونکہ اس کی فرضیت قطعی ہے اور اس کو کوئی چارہ نہیں ہے چھوڑنے کا۔ چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا، لیکن جائز سمجھ کر چھوڑے گا تو کافر ہوگا۔ سینکڑوں مسلمان شراب پیتے ہیں، سود خوری کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں، نائٹ کلبوں میں جاتے ہیں، فحاشی کی اور عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں، تو وہ اسے گناہ سمجھ کر ہی کرتے ہیں، کوئی جائز سمجھ کر نہیں کرتا۔ تو میں نے بھی جب مجھے شہرت ملی اور جوانی کا دور تھا تو اس طرح تصویریں کھینچی ہے میں نے، بہت زیادہ تو نہیں، بہت زیادہ نہیں، ایک دو چار ہوں گی، شاید ہوئی تو ہوگی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو اسے جائز سمجھا ہی نہیں۔ پھر سن 2017 میں حضور شیخ طریقت غوث الوقت وارث علوم اعلیٰ حضرت سیدی مرشدی سرکار تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان قادری برکاتی ازہری رحمۃ اللہ علیہ کے مقدس ہاتھوں پر میں بیعت ہوا۔ پہلے مجھے خلافت ملی جنوری میں، پھر میں فروری میں حضرت سے بیعت ہوا 2017 میں۔ تو اس وقت میں نے ناجائز و حرام سمجھ کر بھی تصویر کھنچانے سے توبہ کر لی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب جہاں ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے بنا چارہ ہی نہیں ہے، آئی ڈی کارڈ کے لیے بینکس وغیرہ میں، یا ویزا وغیرہ کے لیے، یا مان لیجئے کہیں سرکاری کام کاج کے لیے، یا مناظروں کی ویڈیو، تو میں وہاں یہ کام کرتا ہوں، لیکن جائز سمجھ کر نہیں، رخصت سمجھ کر۔ جب اس کے بنا چارہ نہ ہو، سامنے والا ایگری نہ ہو، تو اس صورت میں ہم لوگ بنواتے ہیں۔ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نے فوٹو میری آنکھ کی کیوں؟ اس سے یہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ حق تو یہ ہے کہ اللہ یاری نے آج تک جتنے ٹچے مکالمے کیے ہیں، ٹچے مباحثے کیے ہیں، وہ سب گلی کوچے کے بے نام گمنام لوگ بس ایسے ہی آ گئے، بحث ہو گئی، اور کچھ لوگ تو اس پہ اتنے بھاری پڑے ہیں، اور خود شیعت نے اس کو طلاق مغلظہ دی۔ جو لوگ میرے سے اس کا معاملہ ہونے کے بعد کافی لوگوں نے ویڈیوز دی، اور لوگوں نے مجھے خود بھی لنک بھیجا، دیکھو فلاں شیعہ عالم اس کو رد کر رہا ہے، فلاں شیعہ عالم اس کی ٹھوکائی کر رہا ہے، اور ایک دیوبندی مسلک کے عالم نے 16 گھنٹے اس سے بحث کی ہے، ایمان شیخین پر اس کو ناکو چنے چبا دی ہے۔ اس موضوع پر پہلے بھی اللہ یاری سے لوگوں کی بحثیں ہو چکی ہے، کوئی نیا موضوع نہیں ہے۔ بہرحال اب جب مجھ سے ہونی ہے
تو میں تو پوری ترتیب کے ساتھ اور پھونک پھونک کے قدم اٹھا رہا ہوں کہ معاملہ گڑبڑ نہ ہو، مناظرہ ہو، انجام کو پہنچے اور نتیجہ خیز گفتگو ہو اور دنیا دیکھے۔ تو ہماری جانب سے تو کسی کی تصویر بگاڑی نہیں جا رہی، یہ میرا چینل ہے، اور ایک یوٹیوب کا سنی جمیعت الاحناف، اور ایک انسٹاگرام کا سنی جمیعت الاحناف، اور ایک اپنا فیس بک کا سنی جمیعت الاحناف، چاروں چینل آپ کھنگالیے۔ پھر ایکس وغیرہ پر ہمارا کوئی اکاؤنٹ نہیں، میرے نام سے جو اکاؤنٹ بنا رکھے ہیں صوفی کلیم یہ وہ، ان اکاؤنٹ سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ میرے نام سے کوئی اکاؤنٹ نہیں چلاتا ہوں، صرف سنی جمیعت الاحناف کے نام سے چینل ہے۔ تو اب جو سنی بھی میری ویڈیوز کو عام کرتے ہیں یا فوٹوز کو عام کرتے ہیں، خدا را نہ کریں، تصویر کھنچوانا یہ ناجائز و گناہ ہے۔ اور مناظرے کی جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں وہ چونکہ فریق مخالف اس کے بنا راضی نہیں ہوگا، تو شریعت نے ہمیں یہاں رخصت دی، اس بنا پر بنا رہے ہیں۔ تو اب بابا صاحب کا کام یہ ہے کہ اسے مزید سختی سے ڈانٹیں۔ بھئی دیکھیے، پہلے تو میں آپ کی بالٹی بھر بھر کے بے عزتی کرتا تھا اسی چینل کے اندر، لیکن بعد میں جب مجھے احساس ہوا کہ نہیں یار، بابا ویسا بھی نہیں ہے جیسا ہم سوچتے ہیں، تو میرا خود آپ کے لیے انداز گفتگو بدلا نا۔ کوئی منافقت نہیں ہے بابا یہ، اور میں کسی سے ڈرتا ورتا تو بالکل نہیں ہوں، آئی سمجھ میں بات؟ یہ پوری دنیا جانتی، جو آپ کے مریدین میرے علاقے میں رہتے ہیں ان سے پوچھ لینا کتنا بنداس رہتا ہوں میں، الحمدللہ۔ اور پروگرام وغیرہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نے خود ہی کہا 30 مئی کے بعد مجھے پروگرام کرنا ہی نہیں ہے، چونکہ یہ میرا ذریعہ معاشی نہیں ہے۔ حالانکہ اس میں کتنی شہرت ہے، کتنی عزت ہے، چند مناظر آپ نے بنارس کی ویڈیوز میں دیکھے ہوں گے، کیا مجمع ہوتا ہے، دست بوسی، قدم بوسی، کیا والہانہ استقبال ہوتا ہے، گرم جوشی سے استقبال ہوتا ہے، لوگ نذرانے، ہدائے، تحائف وغیرہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن میرا کاروبار بھلا، میں بھلا، اور میں اپنے مقام پر رہ کر خانقاہ حنفیہ کے ذریعے جو عظیم الشان کام کرنے والا ہوں، انشاءاللہ اس کا بہت اچھا رزلٹ نکلے گا۔ تو بہرحال یہ بکواس جو جعفر کاظمی کر رہا ہے لعنتی، اس کو تو میں کہہ سکتا ہوں، اس کو کہنے میں کیا حرج ہے؟ اس خبیث کے پوسٹ میں جو مجھے ماں بہن کی گالیاں دی جا رہی ہے اس پر یہ تائید کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، ہاں، جواب دے رہا ہے، تو بابا کو اس کی خبر رکھنی چاہیے۔ ہاں، جب حسن اللہ یاری اور میں مناظرے کے لیے بیٹھیں گے تو اس وقت زبان و بیان کی طہارت اور پاکیزگی کا پورا مجھے خیال کرنا ہے۔ یہ میں نے خود کہا ہے کہ اگر اس وقت میں بد کلامی، بد اخلاقی، بد زبانی سے کام لوں تو میری شکست کا اعلان عوام کر دیں گی کہ بھئی حضرت ہار گئے کر کے، ٹھیک ہے نا۔ اب رہی بات، تو بابا اس کو ذرا سمجھائیں کہ اس طرح کی ٹچی حرکت نہ کرے۔ کیا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے چیلنج دیا، اس نے قبول کیا، میں نے شرطیں دی۔ پہلی بار حسن اللہ یاری کو کسی نے مشروط طریقے سے مناظرے کے لیے للکارا ہے، آپ سمجھ نہیں رہے، اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے میں نے۔ یہ شرائط اس کے لیے جو ہے نا وبال جان ہے، موت ہے۔ تو پھر اس طرح ٹچی حرکتیں کر کہ یہ بھی پھر گالی گلوچ پہ اتر آئیں اور پھر ہم لوگ فرار ہو جائیں کہ دیکھو بھائی وہ تو مناظرے کے لائق نہیں۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں، میں ویڈیو شیئر نہیں کرنا چاہتا ہوں، کل ایک شیعہ عالم نے، بہت زبردست عالم ہے، اس نے حسن اللہ یاری کی ایک ویڈیو لگائی۔ حسن اللہ یاری اپنی ہی کتابوں سے سیدنا مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایسی بات کر رہا ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے فلاں صحابی کو کہا کہ اس کا کھڈا چھوٹا ہے، اس کا بڑا ہے، اور وہ مفعول ہے، یعنی سمجھ رہے ہیں؟ اتنی گندی بات اس نے حضرت مولائے کائنات کی طرف منسوب کی، ویڈیو ہے میرے پاس باقاعدہ۔ ارے یار، ایک عام شریف النفس آدمی بھی دین کا درد رکھنے والا، فہم رکھنے والا ایسی بھونڈی بات نہیں کر سکتا جو امام المتقین ہو، ہاں، اور جس کی پرورش بارگاہ رسالت میں ہوئی ہو، جو نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے خاصوں میں سے ہو، داماد ہو، اور جسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا اخی بھائی کہا ہو، بتائیے اس کی طرف اس طرح کے بھونڈے اقوال، اور پھر کہہ رہا ہے کہ دشمنان اہل بیت کو گالی گلوچ دینا یہ اہل بیت کی سنت ہے، تو پھر میں اس سنت پہ عمل کروں تو یار تل ملانا نہیں چاہیے آپ کو۔ خیر، مناظرے کے وقت انشاءاللہ بھرپور میں آپ کو جو ہے نا ایک دم ریشم میں لپیٹ کے دوں گا، آپ ٹینشن مت لینا، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات شرائط مناظرہ پر بابا جی کا کہنا کہ بھئی سنیچر کو آ کر بات کر لو، تو دیکھیے بابا، جیسے ہم نے وقت دیا
کہ 20 تاریخ تک حسن اللہ یاری بتائے، 5 دن گزرنے کے بعد بھی حسن اللہ یاری کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. میں یہ سمجھ سکتا ہوں بھائی مصروف آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، اس کے پاس بہت کام ہوتے. تو بھائی ہمارے لیے بھی آپ سمجھیے نا کہ ہم بھی مصروف آدمی ہیں. تو ہم اس کے چینل پہ شرائط پر بات کرنے کے لیے بھی نہیں جائیں گے، حالانکہ میں شرائط پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. شرائط پر بات کرنے کے لیے، کیونکہ شرائط میں نے لکھ دی تھی تحریراً، اور اصول یہ ہے کہ اس کو تحریراً جواب دینا چاہیے تھا یا تقریراً جواب دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، لیکن صرف آپ کے کہنے سے میں 10 جون کو ہماری جو لنک بنے گی، کیونکہ حسن اللہ یاری کو لنک بھی ٹیسٹ کرنا، اس نے خود کہا تھا کہ بہت مرتبہ لنک کام نہیں کرتی ہے. وہ کون، اویس ربانی ہے تفضیلی، اس کی لنک پر میں گیا تو وہ کام نہیں کر رہی تھی. ٹھیک ہے، ہم لنک دیں گے، اور میرا کوئی ساتھی یا میرا کوئی شاگرد بھی، الحمدللہ اس فقیر کے شاگرد بڑے بڑے مدارس میں، کہیں شیخ الحدیث ہے، کوئی شیخ التفسیر ہے، کوئی ماہر قرأت ہے، کوئی ماہر تفسیر ہے، کوئی منطق و فلسفہ کا استاد ہے، اچھی اچھی پوسٹ پر ہے، سب قابل عالم الحمدللہ، زبان و بیان کے سب ماہر ہیں. آئی سمجھ میں بات؟ 10 تاریخ کو اس سے بات کریں گے شرائط مناظرہ پر، اس غیر مبدل شرائط مناظرہ پر. میں ایک دم فٹاک سے اس کے لیے اویلیبل ہو جاؤں، میں اس شخص کی اتنی حیثیت نہیں سمجھتا جو میری ماں سیدہ عائشہ کے بارے میں بکواس کرے کہ فلاں مولوی عزت بچانے آیا تھا، اس کی عزت لٹ گئی، عائشہ کی بے غیرتی، اس طرح کے ٹائٹل لگوا کر ویڈیوز اپلوڈ کرے. ہاں، عمری مذہب، ابو بکر و عمر کے حوالے سے کیا کچھ نہیں کہتا یہ بدماش. ہاں، اس کے مقابلے میں تو میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، صرف اس لیے کہ مناظرہ ہو، لوگوں تک حق پہنچے. کسی بھی سنی کو رائی کے دانے کے برابر ابو بکر و عمر کے اسلام میں شک ہے ہی نہیں. کلیم حنفی کا مناظرہ ہو یا نہ ہو، خود بابا کو بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم ان کے ایمان میں شک کیسے کریں کہ جن کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی حیات ظاہری میں مصلی پر آگے بڑھایا اور فرمایا ہو کہ اللہ و رسول اور جبریل. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ابو بکر کے علاوہ مومنین کا امام بننا کسی کو پسند نہیں کریں گے. تو خیر، یہ فضائل بتانے کا موقع نہیں ہے، یہ تو ہم اس وقت بھرپور بتائیں گے انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے، 10 جون تک انشاءاللہ ہماری لنک تیار ہو جائیں گی، سارا سیٹ اپ ہو جائے گا. 7 کو بقرعید ہے، 8 9 3 دن ایام نحر کے گزر جائیں گے، سب فارغ ہو جائیں گے. 10 جون کو میرا کوئی ساتھی یا میرا کوئی شاگرد لائیو آ کے حسن اللہ یاری سے ان شرائط مناظرہ پر بات ہوگی. پھر اس کے بعد اگر اسے مناظرہ منظور ہوگا تو 13 تاریخ کو مناظرہ ہوگا. لیکن بابا صاحب سے میری پھر گزارش ہے کہ برائے مہربانی آپ جن کو کنٹرول کر سکتے ہیں ان کو کنٹرول کیجیے. جن کو کنٹرول کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے، میں اس کے بارے میں کہتا بھی نہیں، کیونکہ بہت سے بریلوی احباب بھی آپ کو گالی گلوچ کرتے ہیں میرے منع کرنے کے باوجود، تو میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں، سمجھے؟ تو بہرحال اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر یہ کنٹرول نہیں ہوا تو پھر سمجھ جائیے کہ معاملہ اچھا نہیں ہوگا، اور یہ مناظرے کو کینسل ہونے کا سبب بنے گا. اس سے کہیے کہ اس طرح کی ساری پوسٹیں یہ ہٹا دے. اور ایک ویڈیو جو آپ سے اس کی لائیو ہوئی تھی، آپ نے ڈالا، اس نے بھی ڈالا، تو وہاں اے آئی سے جنریٹ میری فوٹو ڈالا ہے، جبکہ میری ٹھوڑی کی جو داڑھی ہے وہ سفید ہے، اس میں ساری داڑھی کالی اور چہرہ بھرا ہوا عجیب و غریب، جیسا کہ میں ہوں ہی نہیں، اس طرح کی ایک فوٹو بنا کے ڈالا ہے. آپ لوگ میری فوٹو استعمال نہ کریں، میں اجازت نہیں دوں گا. مناظرے والے دن ویڈیو پر آ کر میں بات کروں گا، اس کے لیے میں راضی ہوں. اس کے پہلے آپ میرا لوگو استعمال کیجیے. اگر آپ کو کچھ ضروری بات ہے میرے تعلق سے، مناظرے کے تعلق سے ڈالنا ہے، میرا لوگو استعمال کریں. جب آپ مجھے پابند کر سکتے ہیں زبان و بیان کے حوالے سے، تو تصویر کے حوالے سے میں بھی آپ کو پابند کر سکتا ہوں نا، کہ خدا را ایسا مت کیجیے. اور اللہ یاری کے اس پالتو کتے کی خبر لیں آپ، اور اس کو جو ہے احتیاط سے رہنے کی تاکید کریں، چونکہ نہ یہ مناظر ہے، نہ یہ ناظم ہے، نہ کچھ ہے. یہ بچولیا ہے، اور اس کی کوئی حیثیت و وقت نہیں ہے کہ ہمارے مقابلے میں بات کرے. مجھے امید قوی ہے کہ بابا میری اس آڈیو کو سننے کے بعد ضرور ایکشن لیں گے، اور انشاءاللہ 10 جون کو ہماری دی ہوئی لنک پر حسن اللہ یاری آ کر شرائط مناظرہ پر میرے نمائندہ، میرے منتخب سے بات کرے، اور اس کے بعد انشاءاللہ 13 جون کو مناظرہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر استقامت نصیب فرمائے، صحابہ و اہل بیت پاک کی
سچی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم